بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی گھر کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ایک کساب اپنے پڑوسی کی لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن لڑکی کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ کساب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس لڑکی کے پیچھے ہو لیا۔ جب لڑکی جنگل سے گزری تو اچانک کساب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ اس کساب کی نیت خراب ہے، اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نے ایک سیرت اور خوف خدا عز و جل رکھنے والی لڑکی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کساب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تو اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک عز و جل کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس کساب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کساب کا دم نکل جاتا۔ اتنے میں اسے اس زمانے کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے کساب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے، یہاں تک کہ ہم دونوں اپنی اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ اس کساب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر میں دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ اس پر اس قاصد نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ کساب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو کساب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا تو بادل بھی کساب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو کساب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا ہے؟ یہ سن کر کساب نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کہانی گھر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔